عاصم کلکس یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عاصم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خالد لطیف کے بارے میں بتائیں گے۔ نیدرلینڈ کی ایک عدالت نے پاکستان کے سابق کرکٹر خالد لطیف کو انتہائی دائیں بازو کے سیاسی رہنما گیرٹ وائلڈرز کے قتل کرنے پر اکسانے کے جرم میں 12 برس قید کی سزا سنا دی ہے۔ عاصم کلکس یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، خبر رساں ادارے راؤٹرز کے مطابق عدالت نے قرار دیا ہے کہ 37 سالہ خالد لطیف کے بیانات قتل پر اکسانے، بغاوت اور دھمکی کے مترادف تھے۔ یاد رہے کہ خالد لطیف پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اور سماعت کے دوران کسی موقع پر بھی وہ اس کیس کا حصہ نہیں بنے۔ سزا کی خبر سامنے آنے کے بعد بھی انہوں نے اس معاملے پر اپنا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران استغاثہ نے کہا ہے کہ نیدرلینڈ اور پاکستان کے درمیان عدالتی تعاون یا ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے کوئی معاہدے نہیں ہیں، اور اس کیس میں تعاون کے لیے پہلے کی گئی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں ملا۔ عدالت نے کہا ہے کہ استغاثہ نے ثابت کیا ہے کہ خالد لطیف سن 2018 میں ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے گیرٹ وائلڈرز کے قتل پر 30 لاکھ روپے انعام کی پیش کی۔ یہ ویڈیو اس وقت منظر عام پر آئی جب گیرٹ وائلڈر کے خلاف پاکستان میں شدید احتجاج ہو رہا تھا۔ ان کے خلاف مظاہرے اس وجہ سے ہو رہے تھے کیونکہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاکوں کا مقابلہ کروانے کا اعلان کیا تھا، جو بعد میں عوامی رد عمل پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ عاصم کلکس یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین، خالد لطیف کرکٹ کیریئر کی بات کریں تو پاکستان کے لیے خالد لطیف نے 5 ون ڈے اور 13 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں۔ انہوں نے سن 2010 کی ایشین گیمز میں پاکستانی ٹیم کی کپتانی بھی کی، لیکن سن 2017 میں ان پر سپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے 5 سال کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ 60 سالہ گیرٹ وائلڈرز یورپ کے انتہائی دائیں بازو کے رہنماؤں میں سے ایک ہیں اور گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران نیدرلینڈ میں امیگریشن کی بحث کو تشکیل دینے والے اہم کردار رہے ہیں، حالانکہ وہ کبھی حکومت میں نہیں رہے۔ ان کی فریڈم پارٹی PVV نیدرلینڈ کے پارلیمنٹ کی تیسری سب سے بڑی پارٹی ہے اور مرکزی حزب اختلاف کی پارٹی ہے۔ گیرٹ وائلڈر سن 2004 سے مسلسل پولیس کے تحفظ میں رہ رہے ہیں۔ یاد رہے گیرٹ وائلڈر نے قتل کی دھمکیوں اور ان کے عمل سے دوسروں کی زندگیوں کو لاحق خطرات کے سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کا مقابلہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ اسلامی تشدد کے خطرات کے سبب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب خاکے بنانے کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کا یہ مقابلہ نومبر 2018 میں نیدرلینڈ کی پارلیمان میں گیرٹ وائلڈر کی سیاسی جماعت کے دفتر میں منعقد ہونا تھا۔ تاہم مقابلے کے انعقاد کے اعلان کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر میں شدید احتجاج کیا تھا، اور پاکستان میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے اس سلسلے میں لاہور سے اسلام آباد کی جانب احتجاجی لانگ مارچ شروع کیا تھا۔ مقابلے کی منسوخی کے اعلان کے بعد اس وقت کے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسے اخلاقی فتح قرار دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ خالد لطیف کو نیدرلینڈ کی عدالت نے 12 برس قید کی سزا تو سنائی ہے، لیکن دنیا میں کروڑوں مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کرنے والے گیرٹ وائلڈر کے خلاف کیا اقدامات کیے گئے؟